نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. محترم حاضرین، شریعت اسلامیہ کی ایک بنیادی تعلیم جسے ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی وہ آیات جو ہم پر نمازوں میں پڑھنا فرض ہے جیسے سورۃ الفاتحہ، اس میں ہم اس مضمون سے گزرتے رہتے ہیں کہ دین حق اور صراط مستقیم کی ایک پہچان تعین یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہم اسے قبول کریں۔ اس سلسلے میں اتنی احتیاط برتا جائے کہ اس میں کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہونی پائے، دوسرے اجنبی خیالات، غیر اسلامی افکار، ان کا طور طریقہ، ان کا شعار، سختی سے ان سے بچا جائے، اجتناب کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث اکثر لوگوں کو یاد ہوگی۔ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب یہ ایک جملے کی حدیث بظاہر سادہ سا جملہ ہے، لیکن اگر آپ اس کی معنویت پر غور کریں تو ہماری زندگی کے مختلف امور کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس تمام امور میں یہ جملہ ہماری رہنمائی کرتا نظر آتا ہے کہ اگر آپ مسلمان خالص اللہ کے بندے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ اصول بنانا چاہیے زندگی کا کہ قرآن و حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے، عقائد میں، منہج میں، عبادت میں، طور طریقے میں، سلوک میں، لین دین میں، حلال و حرام میں، تہواروں میں، زندگی کے جملہ امور میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کریں۔ بقول امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہ استطاعت اللہ تحک رأسک الا بالاثر ففعل، اگر تم کو یہ طاقت ہو کہ اپنے سر کو کھجانا ہو، اس کھجانے کے لیے آپ کو شریعت اور قرآن کی حدیث کی روشنی ملے، اثر کی روشنی میں آپ کر سکتے ہو تو ایسا ہی کرو۔ یعنی سر کھجانے کے لیے بھی سنت دیکھو، سادے جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی۔ یہ ایک عمومی بات ہوئی کہ عقیدے میں، منہج میں، معاملات میں، کسی بھی چیز میں کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط مستقیم مانگی، کن لوگوں کا راستہ؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا، ان کا راستہ۔ اور اتنے پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ ساتھ ساتھ یہ وضاحت اور شرط لگائی کہ یہ راستہ ان کا نہ ہو جو غضب کے شکار ہوئے مستحق بنے یا جو گمراہ ہوئے۔ غضب کے شکار اور گمراہ کی مثال اہل علم نے، صحابہ اور تابعین نے یہود اور نصارہ سے دی کہ یہود علم رکھتے ہوئے علم کی مخالفت اور حق کی مخالفت کرتے رہے، اور نصارہ جہالت کے ساتھ دین میں نئے نئے کام کرتے رہے۔ پوری کتاب ہے یہ، غور کیجئے۔ دنیا میں آج یہی دو قسم کے گمراہ ملیں گے، جانتے بوجھتے کچھ لوگ مخالفت کرتے ہیں، یہ مغضوبیت کی مثال ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہالت کی بنیاد پر گمراہی کا شکار ہے، یہ ضالین کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا کہ مغضوب علیہم اور ضالین کے طریقے سے پروردگار ہمیں بچا، اور جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو اس دعا کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی کوشش بھی کریں، معلوم کریں کہ مغضوب علیہم اور ضالین کا کیا معاملہ ہے، ان کے طریقے کیا ہیں۔ ایک طرف یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ یا حدیث میں نے پڑھی، اور یہ اتنا ہی نہیں ہے، اس سلسلے میں قرآن حدیث کی تعلیمات اگر صرف نصوص اکٹھا کیا جائے تو لمبی چوڑی فہرست تیار ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہود، نصارہ، مشرکین، مجوس، گمراہ لوگوں کے طریقے، ان کے عقیدے، ان کے منہج، ان کے تہوار کی مخالفت کرنے کا حکم دیا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی لیے موٹی کتاب لکھی ہے، اقتداء الصراط المستقیم فی مخالفت اصحاب الجحیم. صراط مستقیم کا تقاضا یہ ہے، اس کتاب کے عنوان کا یا نام کا ہی ترجمہ کر رہا ہوں، کہ صراط مستقیم کا تقاضا یہ ہے کہ اہل جہنم، اصحاب الجحیم کی مخالفت کی جائے. اب اصحاب الجحیم کون ہے؟ جو اسلام کو نہ ماننے والے جتنے مذاہب ہیں طریقے کا، سب کے سب گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں. تو ان کی مخالفت کرنا یہ صراط مستقیم، مطلب ایک اصول ہے دین حق کا، دیگر ادیان و مذاہب سے مشابہت اختیار نہ کی جائے. عمومی طور سے بہت سارے نصوص ملیں گے، خاص خاص معاملات میں بھی آپ کو ملے گی حدیث. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان مشترک ہیں. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور میں بھی ان کی مخالفت کا حکم دیا اور کہا کہ اگر ایک کام ہم بھی اور وہ بھی کرتے ہیں تو نوعیت بدل دو، طریقہ بدل دو، تعداد بدل دو، صفت اور صورت بدل دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم جانتے ہیں کہ جب آپ مدینہ گئے اور وہاں پتہ چلا کہ 10ویں تاریخ کا روزہ جو ہم رکھتے ہیں یہود بھی رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کو اللہ تعالیٰ نے اس دن بنی اسرائیل سے نجات دی تھی. تو آپ نے کہا آئندہ سال اگر میں رہا تو میں 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا. یہود کی مخالفت تعداد میں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، تو اب تعداد میں ان کی مخالفت کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مونچھ اور داڑھی دونوں چھوڑتے ہیں تو تم مونچھ کو کاٹو اور داڑھی چھوٹو، ان کی مخالفت کرو. وہ داڑھی پر حنا یا مہندی نہیں لگاتے، تم اس کو مہندی لگا کے رنگو، کالے سے بچنا. یہود و نصارہ جوتے چپل میں نماز نہیں پڑھتے، یہود نہیں پڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو اللہ نے کہا تھا اخلع علیک، اپنے جوتوں کو نکال دیجیے. تو اس کی مطابقت میں یہود جو ہے جوتے چپل میں نماز نہیں پڑھتے. تم کبھی کبھی تم اپنے جوتوں میں اور موزوں میں نماز پڑھو اور یہود کی مخالفت کرو. یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک ایک چیز. تہواروں میں ان کی مخالفت. والذین لا یشہدون الزور کا ایک مفہوم اہل علم سلف نے یہ بیان کیا قرآن کی اس آیت کا کہ مسلمان وہ ہیں جو زور میں شریک نہیں ہوتے، یعنی غیر مسلموں کے تہوار میلے ڈھیلے میں حاضر نہیں ہوتے. یہ ایک طرف یہ سامنے رکھیے. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہر معاملے میں مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا کہ اور پھر اس کے فائدے بتائے. علامہ ابن تیمیہ کی وہ کتاب پڑھیے. جمعہ کا وقت اتنا مؤثر نہیں ہوتا کہ ہر پہلو پر سیر حاصل گفتگو ہو. علامہ ابن تیمیہ نے یہ فائدہ بتایا کہ کیوں یہ حکم دیا ہے قرآن و حدیث نے، اس کا کیا فائدہ ہے، کیوں ضروری ہے. اس کے بہت سے فائدے کہ مسلمانوں کا تشخص اور شناخت قائم رہے، حق اور باطل میں خلط اختلاط نہ ہو، اسلام کا غلبہ رہے اور جاہل آدمی پر گمراہی کے راستے نہ کھلیں. اس لیے کہ ظاہر میں اگر آپ کسی قوم کے کسی طریقے کی مشابہت کرتے ہیں، ظاہری عمل کو اختیار کرتے ہیں، تو دل میں اس قوم کی اس طریقے کی بنیاد پر ہمدردی، نرمی اور مداہنت پیدا ہوگی. یہ ظاہری مشابہت باطنی مشابہت کی طرف لے جائے گی اور آپ اپنے مذہب سے اس مذہب کی طرف چلے جائیں گے. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، غور کیجئے کہ ایک چیز آپ مسلمان ہیں لیکن غیر مسلموں کی مثال کے طور پہ عیسائیوں کی کوئی ایک چیز آپ کو اچھی لگی، یہودیوں کی، ہندوؤں کی، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز پسند ہے، میں اختیار کر رہا ہوں. آپ جب یہ کر رہے ہیں، چاہے زبان سے نہ کہیں عمل سے کر رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا دین مجھے پسند نہیں ہے، رسول کا طریقہ مجھے پسند نہیں ہے، اسلام مجھے پسند نہیں ہے. جبکہ ہر صبح شام کے اذکار میں ہم پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. ان تینوں کو آپ رد کر رہے ہیں. کسی بھی معاملے میں آپ کسی دوسرے قوم کی مشابہت جب اختیار کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے رب ہونے پر کہ رب نے ہم کو اسلام دیا راضی نہیں ہیں، آپ اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں. آپ کو وہ دین پسند ہے جو رب کے دین کے علاوہ ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت پر مطمئن نہیں ہیں، آپ وہ چیز اختیار کر رہے ہیں جو دوسروں کی ہے. یہ چند تعلیم کا تھوڑا سا حصہ میں نے صرف یاد دلایا اور اس کے بعد فائدے اور نقصان کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا. یہ ایک طرف رکھیے اور دوسری طرف یہ دیکھیے کہ صورتحال کیا ہے، قوم کی، ملت کی، لوگوں کی حالت کیا ہے.
تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس معاملے میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بالکل سچے واقع ہو رہے ہیں. وہ بھی مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کہا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقَذَّةِ بِالْقَذَّةِ، بعض باتوں میں حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے، ضرور بضرور. لَتَتَّبِعُنَّ، عربی والے جانتے ہیں لام بھی تاکید کا معنی دیتا ہے اور آخر میں نون ثقیلہ تشدید والا، یہ بھی تاکید کا. اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ضرور بضرور، یقینی طور سے، بالکل پکی بات. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بالکل طے ہے، ضرور بضرور ایسا ہوگا. کیسا؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بعد میں ہے لَتَرْكَبُنَّ، کہ تم اپنے سے پہلوں کے سنتوں یعنی نقوش قدم کی پیروی کرو گے، چلو گے اسی پہ بالکل ہو بہو. تیر کا پھل ایک دوسرے کے جیسے دو طرف کا پھل برابر ہوتا ہے، یا شبرم بے شبرم بعض حدیثوں میں ہے، جیسے ایک ہاتھ کا بالشت دوسرے ہاتھ کے بالشت سے بالکل برابر ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی. یہاں تک کہ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص جوہر زب یعنی گوہ کے بل میں داخل ہوا ہوگا تو اس امت میں بھی ایسا ہوگا. بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اس امت میں اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا، بدکاری کی ہوگی، تو اس امت میں بھی ہوگا. ایک طرف ممانعت بھی کی، وہ صاف ہے، دوسری طرف یہ پیشین گوئی کی. ممانعت کرنے کا مقصود سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو اور آپ کو بتا دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، اس سے بچنا ہے، اس کو اختیار نہیں کرنا ہے. اور دوسری طرف یہ بتایا کہ امت میں اس کھلی تعلیم کے باوجود ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، قرآن کے احکامات کی مخالفت کرتے ہوئے دوسروں کے نقش قدم پر چلیں گے، یہود و نصارہ کے. اب پڑھیے آپ قرآن اور حدیث، یہود و نصارہ میں کیا 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 خرابی آئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جو ان کی خرابیاں گمراہیاں بیان کی ہیں تو قصے کہانی کے لیے نہیں بیان کی، عبرت کے لیے، ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے کہ انہوں نے یہ کیا تم مت کرنا، انہوں نے یہ کیا تو ان کا انجام برا ہوا، اللہ نے ان کی عزت چھین لی، ان کو ذلیل کر دیا، دشمنوں کو مسلط کر دیا، دنیا اور آخرت کی عذاب کے کوڑے ڈال دیے ان پر. اگر تم نے ان کی روش اور ان کا طریقہ اختیار کیا تو تم اس قانون سے کچھ اونچے نہیں ہو کہ چلو امت محمدیہ ہو، اپنے آپ کو فلاں اور فلاں کہتے ہو تو بچ جاؤ گے. ہرگز نہیں، اللہ کا قانون بدلتا نہیں کسی کے لیے. تو دوسری طرف کہا آپ نے کہ تم نقش قدم پہ چلو گے. اب غور کیجئے، یہ بات میں نے شروع کی اس تناظر میں کہ آج عیسوی سن کا جو ہمارے یہاں مروج ہے، بعض اعتبار سے ہم مجبور ہیں. اہل علم نے لکھا کہ اہل یہود و نصارہ کی مخالفت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ عیسوی سن یا ان کے سنوات کا استعمال، کیلنڈر کا استعمال بھی نہ کریں. علامہ ابن تیمیہ نے اپنی اس کتاب میں لکھا، حضرت عمر فاروق اور صحابہ کرام نے اسی مقصد کے تحت ہجری سال کا اجرا کیا مشورہ کرنے کے بعد. لہذا اگر کام چلے تو ہجری سال استعمال کیا جائے، مگر ہم کو تاریخ اور مہینہ بھی نہیں یاد رہتا. چلن وہ ہے کیونکہ سرکاری درباری سارے کام اسی اعتبار سے ہوتے ہیں تو کچھ مجبوریاں بھی ہیں. تو اس کے آخری مہینے کا یہ سمجھ لیجئے کہ آخری یا سیکنڈ لاسٹ دن ہے آج. یہاں نیو ایئر منایا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ جو ہے اس کی مبارکباد اور پھر اس کے بعد اس کا جشن. بعض شہروں میں غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں اور یہ رواداری کا مظاہرہ سمجھتے ہیں. ابھی کچھ تصویریں آئیں کہ بعض عورتیں عیسائیوں کے مخصوص لباس اور ان کی شکل و صورت اختیار کیے جاتے ہیں، سانتا کلوز وغیرہ، اپنے بچوں کو وہ دلا رہے ہیں، اپنے بچوں کو یہ تعلیم ابھی دے رہے ہیں کہ دوسرے مذہب کا طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہو. یہ اس تناظر میں دیکھیے کہ آپ نیا سال، اول تو اسلام میں نیا سال ہے ہی نہیں. ابھی 25 تاریخ گئی، کرسمس منایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن کو مناتے ہیں اور اسی مناسبت سے ان کے یہاں یہ سال ہے. عیسوی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و پیدائش سے جڑا ہوا ہے. ہمارا سال ہجرت رسول سے جڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول کی پیدائش سے نہیں. تو ان کی پیدائش بھی وہ مناتے ہیں. اب دیکھا جائے تو 25 دسمبر جو ہے عیسائیوں کی عید میلاد النبی ہے. عید میلاد، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے نبی کے ساتھ ان کو الہ بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ. یہ ان کی عید میلاد ہے کرسچنوں کی. کسی نے بڑا اچھا سوال کیا، ابھی واٹس ایپ پہ میں نے کسی کو دیکھا میسج، بڑا اچھا سوال کیا کہ جو لوگ اسلام مسلمان ہوتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد مناتے ہیں
اب محمد رسول اللہ کی تو مناتے ہی ہیں. اس تناظر میں جب آپ نے راستہ کھولا تو جو جس کو بزرگ مانتا ہے اس کی پیدائش کے دن کو جشن مناتا ہے. یہ ہمارے یہاں 12 شریف اور 11 شریف اور کیا کیا پڑھتے ہیں نا, کیا کیا مناتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت کا دن, پھر جو بزرگان کا انتقال ہوا ان کی موت کے دن جو ہے ان کی قبروں پر میلے ڈھیلے لگتے ہیں, عرس لگتا ہے. کل کے درس میں وجہ بتائی, ابھی بتاؤں گا تو ٹائم چلا جائے گا. عرس کو عرس کیوں کہتے ہیں؟ تو ان کی پیدائش ان کی وفات کے دن عرس لگتا ہے, میلہ لگتا ہے, ان کی قبر پہ اکٹھا ہوتے ہیں, یا کہیں کہیں اور جشن منایا جاتا ہے. تو یہ جینتی, ولادت کا دن, برتھ ڈے, یہ منانا اسلام کی تعلیم ہے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنے سال آئے, کتنے انبیاء کی وفات ہوئی, کتنے صحابہ کی وفات ہوئی. آپ نے خود اپنی ولادت کے متعلق کبھی کوئی بات کہی؟ صحابہ نے کہی؟ صحابہ کرام کو محبت نہیں تھی؟ الٹی سیدھی بات کر کے ہمارے یہاں لوگ اس کا جواز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑا اچھا سوال کیا میں نے کہا واٹس ایپ میں کہ جو لوگ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد مناتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کا کیوں نہیں مناتے؟ وہ بھی تو نبی ہیں. اگر شیخ عبد القادر جیلانی کا یا فلاں بزرگ اور فلاں بزرگ کا مناتے ہو آپ, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایک پیغمبر ہے, جلیل القدر پیغمبر ہے, صاحب کتاب, انجیل دی گئی تھی ان کو. تو ان کی ولادت کا دن آپ منائیے. اور حقیقت میں انہی کے طریقے کی پیروی میں مسلمانوں کا طبقہ جو ہے عید میلاد منا رہا ہے. یہ من تشبہ بقوم فہو منہم کی ایک صریح مخالفت ہے. اللہ کے رسول کے سے محبت اللہ کے رسول کی مخالفت کے ساتھ. آپ کی حدیث نہیں مان کے آپ سے محبت کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منائیں گے, ابھی کیک کاٹ رہے ہیں, موم بتی جلا رہے ہیں اس پہ ماسک, کچھ کہے تو ناراض ہوتے ہیں, فلاں جلوس اور فلاں اس کی مثال دیتے ہیں. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, اگر آپ غور کریں, بہت کم وقت ہے اور بہت اہم مضمون بیان کرنے جا رہا ہوں, بہت اہم, جس کی آج ہمیشہ ہم کو بہت شدید ضرورت ہے کہ یہ ایک اصول دماغ میں رکھیے. یہ عقیدے میں, منہج میں, سلوک و طریقت میں, عبادات میں, معاملات میں, ہر چیز میں اس کو اصول بنایا جائے. غیر مسلم, یہود, نصارہ, مجوس, مشرکین کی مخالفت. اگر اشتراک ہے کسی عمل میں تو نوعیت میں, تعداد میں, کیفیت میں ان کے اور ہمارے درمیان فرق دکھائی دینا چاہیے. ہمارا تشخص, ہماری پہچان, امتیاز قائم رہے. یہ دین کی ایک بنیادی تعلیمات میں سے ہے, اصولوں میں سے ہے یہ. لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے. اب اس کو آپ خانہ بنائیے, فہرست بنائیے, بہت سارے صفحات بھر جائیں گے. توحید سے لے کے اخلاقیات و آداب تک کوئی بھی مسئلہ آپ نکالیے, آپ دیکھیں گے کہ مسلمان کہلانے والے طبقات میں غیر مسلموں کے اثرات آپ کو دکھائی دیں گے. پکا. عقیدے میں قبروں پر مسجد بنانا, اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. یہود و نصارہ کی پر اللہ کی لعنت ہو, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لی. انبیاء کی قبروں پر مسجد بنانا لعنتی ہے. ابھی انبیاء کو پوجنے والی بات نہیں ہے کہ ان سے مانگا جائے, استغاثہ, استعانہ, نظر و نیاز ان کے نام کی جائے, ان کی قبر کا طواف کیا جائے, یہ سب نہیں. ان کی قبر پر مسجد بنا کے اللہ کی عبادت کرنا لعنتی کام. تو ان کی عبادت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے, اور اسی کا راستہ بند کرنے کے لیے یہ لعنت کب بھیجی گئی؟ اللہ کے رسول نے یہود و نصارہ کے اس عمل پر لعنت بھیجی. آج یہ امت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ کتنی قبریں, کتنے مزارات و مشاہد ہیں, قبروں پر مساجد بنائی جاتی ہے دوم سے. اس موضوع کو چھیڑنا اختلاف کو چھیڑنا کہلاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ لوگوں کو برا لگے گا. اور دین وہ بیان کیجئے جو لوگوں کو برا نہ لگے, کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں, مسواک کریں, دائنی کروٹ لیٹے, کھانے کے آداب یہ, فلاں آداب یہ. اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو جہل اور سارے مکہ کے لوگ جو ہیں وہ سراخوں پہ بٹھاتے کہ جو ان کو برا نہ لگے وہ بیان ہی نہ کیا جائے. دعوت و تبلیغ یہ نہیں ہے. اگر آپ کو اتنا جگر نہیں ہے کہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ سکو تو گھر میں بیٹھیے, یہ آپ کا میدان اور کام نہیں ہے. دعوت و تبلیغ کا جھنڈا اپنے کاندھے پہ کیسے رکھے ہوئے ہو؟ رد کرنا پڑے گا. اگر آپ توحید پیش کر رہے ہیں تو شرک کا رد کرنا پڑے گا. سنت کی اتباع کا حکم دے رہے ہیں تو غلط مناہج اور بدعات کی تردید کرنی پڑے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے قبروں پر پوجا پاٹ اور اس میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. پچھلی قوموں کے سارے کام ہو رہے ہیں قبر و مزارات پر.
اللہ کے رسول نے کہا تھا میری امت کے یہود و نصارہ کے 71-72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 ہوں گے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان سے آگے بڑھیں گے۔ 73 فرقے ہے نا، یہ تفرقہ بازی، اختلاف، حزبیت، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کے ساتھ جو معاملہ کیا، کہیں افراط ہے کہیں تفریط، اس امت کے لوگ بھی کریں گے۔ میں اصل میں اسی موضوع پہ بولنا چاہتا ہوں آج کے جمعہ میں۔ اور دوسرے معاملات میں لین دین، کسی کو بڑھایا تو حد سے تجاوز کر دیا، کسی کو گھٹایا تو حد سے زیادہ گرا دیا، اور بہت سارے معاملات۔ میں یہاں آ کے رک رہا ہوں، اور یہ بھی میرے لیے وقت نہیں رہا، آج جمعہ کا خطبہ کافی تاخیر سے شروع بھی ہو پایا بعض اسباب کی بنیاد پہ، لیکن میں کچھ اشارے کرنا چاہتا ہوں شخصیات، جماعت اور حزبیت کے تعلق سے۔ ہمارے یہاں اندھا معاملہ چل رہا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہوں، مدارس ہوں، اہل علم کے طبقات ہوں، ہمارے یہاں بطور خاص، سب جگہ کی بات نہیں کرتا، خاص طور سے مستثنا کرتا ہوں سعودی عرب کو، ہمارے یہاں تعلیم، تربیت، لوگوں کو کیسے منہج حق پر قائم رکھا جائے اور باطل مذاہب، افکار اور ان کے اثرات سے بچایا جائے، اس کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے۔ کہیں پورا زور فضائل پہ ہے، آدمی جب تک ان سے جڑا ہے کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ دن اور بھی ٹھیک رہا، اس کے بعد آ کے اپنے وہی پرانے ڈھرے پہ چلتا ہے، بلکہ جڑا رہتا بھی ہے تو اس کو دین ایسا بتایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے پناہ گاہ ہے، یہ کسی کا مال ہڑپ لو، کسی کا قرضہ لے کے بھاگ جاؤ، کسی کا نقصان پہنچا دو، ظلم زیادتی کر لو، زنا کر لو، بدکاری کر لو، آپ آ جاؤ ہمارے ساتھ، 4 مہینہ اور فلاں فلاں لگا لیے، بات دھل گئے آپ۔ یہ دین ہے؟ یہاں یہ سکھایا جا رہا ہے۔ تو تاثر کیا ملا؟ آپ نے کیا میسج دیا کہ گناہ کرو، 2 رکعت پڑھ لو، فلاں فضیلت والا جو ہے ذکر و اذکار کر لو، آپ کے سارے پاپ دھل جائیں گے۔ ایک طرف نوجوانوں کی پوری دنیا میں جو ہے ایک جو ہے ہنگامہ مچا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ وہ زیادہ جہاد نظر آتا ہے، اسلام قائم کرنا ہے، اسلام پسندی، اور اس کے لیے توحید کا رد کرتے ہیں، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اسلام کی بنیاد کو غیر اہم قرار دے دیا۔ حزبیت، اخوانیت، ہاں یہ ہمارے یہاں اس کا ایک ورژن جماعت اسلامی اور اس کے جو ہے اس کی جو کیا کہیں گے وہ بغل بچے ہیں، وہ سارے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہاں خارجیت ہے کہ علماء کو علماء کا مقام نہ دیا جائے، جاہلوں کو علماء کا مقام دیا جائے، مسلمانوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا جائے، ان کی جان مال کو جائز کر لیا جائے۔ سید قطب صاحب ان کے بڑے امام ہیں جو مولانا مودودی صاحب سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے پورے اسلامی معاشرے کو کافر قرار دیا۔ معالم فی الطریق فی ظلال القرآن موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے لیکن اذان دینے والے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ لیکن کافر ہے۔ یہ جو میں ظاہرہ بتا رہا ہوں یہ بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے کی مختلف شکلیں ہیں، افراط و تفریط۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ ہمارے یہاں تربیت و تعلیم کا ہمارے پاس کوئی اصول ضابطہ نظر ہی نہیں آتا کہ آپ کسی جماعت سے جڑ رہا ہے، کوئی آدمی کسی جماعت سے جڑا ہے، کیوں جڑا ہے؟ اس کے پاس کوئی ضابطہ اصول ہے؟ ایک شخصیت کو مان رہا ہے، ایک شخصیت کی مخالفت کر رہا ہے، فلاں عالم کو، فلاں پیر صاحب کو، فلاں شیخ کو میں مانتا ہوں، کیوں مانتے ہو؟ کوئی اصول ضابطہ؟ تو یا تو باپ دادا کا طریقہ ہے یا وہ اچھا لگ گیا۔ کس لیے اچھا لگا؟ اس کی کچھ باتیں اچھی لگ گئی۔ ہاں ایک آدمی صحابہ کرام کو گالیاں دے رہا ہے، جاہل آدمی ہے، ہاں لیکن وہ دعویٰ کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے۔ جاہل آدمی کو لگتا ہے ارے یہ تو پوری دنیا کے علماء کو چیلنج کر رہا ہے، یہ دیکھنے گیا نہیں کہ وہ صرف یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہے، کسی عالم کے سامنا کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ متاثر ہو گیا، اور حق اور سچائی کی باتوں کو، دلیلوں کو جانے بغیر اس کے شبہات پر ایمان لے آیا۔ ہمارے یہاں کتنے مرزا انجینئر، علی انجینئر کے شبہات کو، تاریخی شبہات کو مان رہے ہیں، قرآن حدیث کی دلیلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تاریخی واقعات جس میں اختلاف ہے، اور اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے صحیح ہے، تو اللہ کے اور رسول کے ان فرامین کا آپ کیا کرو گے کہ اللہ ان سے راضی ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہا میرے کسی بھی صحابی کو برا بھلا نہیں کہنا، یہ آپ کہہ رہے ہیں تو آپ اللہ اور رسول سے آگے جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو؟ ماننے کے لیے تیار نہیں۔
تو کس کو مانا جائے, کس کو نہ مانا جائے, کس کی موافقت کی جائے, کس کی مخالفت. میں ایسا مانتا ہوں کہ اس کا کوئی اصول, ہمارے ہاں جو اسلام پسند اور اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. افراط و تفریط, اور یہ یہود و نصارہ کے یہاں بھی تھا. آپ دیکھیے کہ یہود کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, اللہ کے نبی تھے, معجزانہ طور پر اللہ نے پیدا کیا, روح اللہ کلمت اللہ کا لقب دیا گیا ان کو, عام ڈھرے سے ہٹ کر بغیر باپ کے پیدا کیے گئے تھے اس لیے. اب یہودیوں نے ان کی مخالفت کی, اتنی مخالفت کی کہ انہیں سولی پر چڑھانے کی کوشش کی. اللہ نے بچایا, وہ سمجھتے ہیں ہم نے سولی دی. ہم اور آپ جانتے ہیں, مانتے ہیں, ایک نبی ہے, پیغمبر ہیں, کھلے کھلے معجزات ان کے دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے, قم باذن اللہ, اور کیسے کیسے دوسرے معاملات. اس کے باوجود مخالفت کی, دلائل موجود ہے, نہیں مانا. ایک دوسری طرف اب جب ان کو مانا نصارہ نے, تو ماننے کے بعد کیا کیا, اللہ کا بیٹا, تثلیث, ہاں, کفارہ مسیح کا عقیدہ, یہ حد سے زیادہ بڑھا دیا. جنہوں نے نہیں مانا قتل تک کرنے کی کوشش کر لی, اور مانا تو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ بنا دیا. اللہ پاک ہے اس سے. یہی حال ہے ہمارے یہاں. علماء کے ساتھ یہود و نصارہ کا یہی سلوک ہے. ایک طرف مشائخ اور پیر کو اللہ کے سوا رب بنا لیا, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. جو فاسق و فاجر ہے, چھوڑیے اللہ کے اولیاء نیک اور صالحین, فاسق و فاجر. ابھی کشف الشبہات میں ہمارا جو درس چل رہا ہے, رات میں یہی موضوع 2 ہفتوں سے چلا اور بہت شاندار ہے, دیکھیے اس کو ضرور سنیے, یہاں موقع نہیں ہے تفصیل کا. کہ اولیاء صالحین تو دور کی بات, جو فاسق و فاجر ہے, زانی ہے, کھلے طور سے زنا کر رہا ہے, نماز نہیں پڑھتا, اس کو کہہ رہے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے. ابھی 2 روز پہلے میرے پاس ایک فون آیا کرناٹک سے, میں نے نہیں دیکھا, شاید آپ لوگوں میں بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے, کہ وہاں سے ایک کلپ چلائی گئی کہ ہبلی میں, اس کے ہبلی یا آس پاس میں ہبلی کے ایک قبر کھودی گئی, کئی سالوں پرانی قبر, یا کچھ قریب کی ہے, جو بھی ہے, سال بہرحال ہو چکے کچھ. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی نمائش کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ اتنے اچھی حالت میں ان کی لاش ہے. اور بقول ان کے جو سائل تھے کہ وہ قبر پرستوں اور اس سلسلے کے لوگ تھے, تو اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے ان کی لاش اتنے دنوں کے بعد بھی ٹھیک ٹھاک ہے. مطلب یہ حق ہے, اور ہمارے یہاں کی قوم ایسی چیزوں پہ بہت جلدی ایمان لے آتی ہے. کسی نے کہا علماء میں سے کہ ابھی بھی کوئی اگر شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو کچھ نہ کچھ ایسے بیوقوف رہیں گے جو اس کے پیچھے چلنے لگے. ان کے پاس اصول ہے, میں نے کہا نا اصول نہیں ہے. حق اور ناحق کو پہچاننے کا, صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کا ضابطہ آپ نے شریعت سے سیکھا ہی نہیں. کس بنیاد پر کسے ماننا ہے, کس بنیاد پر کسے نہیں ماننا ہے. یہ جو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ایک سوال اٹھا رہا ہوں, یہ بہت سارے مسائل سے جڑا ہوا ہے. ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں آج کل جو چل رہی ہے, اور نوجوان اس میں پریشان ہے, لگا ہوا رہتا ہے, وقت کو ضائع کرتا ہے, اپنے قیمتی لمحات کو جس میں وہ بہت ساری مفید چیزیں سیکھ سکتا ہے, وہ ان فضولیات میں لگا رہتا ہے اس کے بجائے. تو اب انہوں نے سوال کیا مجھ سے کیا شیخ اس کے بارے میں کیا کیا جائے. ہاں, تو میں نے ان کو بتایا کہ اولاً یہ کوئی اصول کی بات نہیں ہے. پہلی بات, یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں اس کی تصدیق کرو. اب تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ یہ خبر صحیح ہے, تو کیا اگر کسی غلط آدمی کی لاش اچھی حالت میں کچھ سالوں بعد مل جائے تو قرآن حدیث یا اصول میں کچھ ایسا کہیں لکھا ہے کہ ایسا ہونے پر اس کا منہج, اس کا دین, اس کا طریقہ صحیح مان لیا جائے, وہ حق پر ہے, جنتی ہے. اب وہ انسانی بنیاد پر وہ لاش محفوظ ہو یا قدرتی بنیاد پر. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے ایک خبر کافی دنوں پہلے پڑھی تھی کہ برفیلے علاقے میں ایک لاش ملی, برف کے علاقے میں نکالا گیا اس کو, وہ صحیح سلامت تھی. اور جس طرح ان کا بیان تھا کہ یہ 1,00,000 سال پرانی ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اسلام سے پہلے کی ہوگی, 1,00,000 سال کی دنیا نہیں ہے بولتے ہیں انسانوں کی, لیکن اب ان کا کہنا تھا اگر ہم 2-4 ہزار سال کی بھی پرانی مان لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی مان لے تو وہ غیر مسلم رہا ہوگا. اب اس کی لاش محفوظ ہے. کیوں؟ جغرافیائی بنیاد پر, سائنسی بنیاد پر دیکھیں تو برفیلے علاقے میں تھی, اور ڈیٹا کاربن کیا وہ جو سائنس والے کہتے ہیں, شاید میں تعبیر میں غلطی کر رہا ہوں, کاربو ڈیٹا جو وہ اس کا امتحان ہوتا ہے کہ ایک درخت سے آکسیجن اتنے رفتار سے نکلتا ہے, درخت میں اتنا ہوتا ہے, تو اب اس کو زمین میں گڑا ملا تو دیکھا جائے کہ ابھی اس میں کتنی مقدار موجود ہے, تو اس کا مطلب اس میں سے اتنا نکل چکا ہے, اتنا نکلا تو اتنا دن لگا ہوگا, لہٰذا یہ اتنا پرانا ہے.
اس طرح کسی پتھر کو کس زمانے کا ہے، درخت کو، خون کو، ہماری شخصیت کو، کوئی لاش اور قتل ہوا اس کو لوگ پرکھتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں. تو بتایا کہ وہ جو لاش ہے اتنے سالوں پرانی ہے. تو میں نے کہا کہ اب اس کی بنیاد پر یہ ڈھونڈا جائے کہ وہ بہت بڑا بزرگ عالم ہے، اس کو ولی مان لیں. یہ اس کی بات ہے. مصر میں جتنے احرام ہیں ان میں فرعونوں کی لاشوں کو محفوظ کیا گیا، جس کو عربی میں محنت کہتے ہیں، انگریزی میں ممی کہتے ہیں. محنت کی بھی لاشیں ہیں، تو ان کی لاشیں محفوظ ہیں. تو کیا وہ وارثہ ہو گئے، صالحین میں سے ہو گئے، اولیاء ہو گئے؟ ان کی لاش ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس میں. اب اس میں طریقہ انہوں نے کیا، آج وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس میں لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں وہ ایسا بنایا گیا کہ اس میں ہوا نہیں جاتی اور اس کے جسم میں سڑنے والے مادے نکال لیے کے لیے، یہ بتاتے ہیں. آج ویسے محفوظ نہیں کر سکتے یا نہیں کر پاتے، لوگوں کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو فرائنا کے پاس اس زمانے میں تھی. لینن کی لاش کو رشیا والوں نے محفوظ کیا، ابھی جلدی اس کو وہ توڑ پھوڑ کے کچھ سالوں پیشتر روس جب ٹوٹا تو اس کو بھی توڑا. ہاں، معاشی پریشانی کے حالت میں اس کی لاش کے لیے جو محفوظ رکھنے کا جو پورا سامان کیا، کہا کہ پر ڈے کئی لاکھ روبل خرچ ہو رہا تھا. تو کون اتنا برداشت کرے، اس کی لاش کو توڑو پھوڑو اور ٹھکانے لگاؤ. تو میرا سوال، میں نے کہا کہ یہ سوال ہے کہ کیا لاش اگر محفوظ ہو تو یہ اس کی دلیل ہے، ایسا کوئی اصول ہے؟ ہاں، ایسے اور بھی کچھ پہلو میں نے پیش کیے. اور پھر آنے کے بعد میں نے فون کیا ایک جگہ، پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ نیوز فیک ہے. جب وہ کھدائی ہوئی تو وہاں کنکال نکلا، ہڈیاں، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ان ہڈیوں پر ہرا کپڑا پہنا دیا اور لپیٹ دیا، دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ وہ لاش ہے. یہ ہمارے یہاں لوگوں کا طریقہ ہے. ہاں، اور آج میں بار بار ابھی یہ باتیں دہرا رہا ہوں، ہمارے دروس چل رہے ہیں اس پر کہ ہمارے یہاں یہ کاروبار دین کا، شرک کا کاروبار چلانے کے لیے کہ فلاں بزرگ فلاں بابا اتنے پہنچے ہوئے ہیں، ان کے الٹے سیدھے واقعات اور ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان کے بارے میں جو قرآن و حدیث کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات میں سے جو ہے وہ بزرگوں میں ثابت کیا جاتا ہے. وہ دیکھو ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، ایسا کرتے تھے، مردے کو زندہ کر دیا. ہاں، انہوں نے گارنٹی لی ہے کہ جو میرے سلسلے سے جڑے گا اس کو جنت میں لے جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. ایسے واقعات ابھی کشف الشبہات میں ایسی کئی چیزیں بیان کر رہا ہوں، بعض ایسی چیزیں جن کو ذکر کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ توحید اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بالکل خلاف. آپ ایک چیز غور کیجئے، وقت نہیں ہے، میں بات کو سمیٹ کے نتیجے پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ مثالیں میں نے دی، یہ بزرگان صوفیہ کے سلسلے میں آپ جاہلوں کی ایک لمبی فہرست پائیں گے. ذہین ہوتے تھے لیکن دین سے جاہل. اور کوئی آدمی کتنا بھی بڑے ڈگری والا ہو، اگر وہ شرک کو مانتا ہے، شرک کو ثابت کر رہا ہے تو وہ جاہل ہے. یہ لکھ لیں کہیں تاکہ اس کو سمجھیں. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ وضاحت کی ضرورت ہے. آپ بہت ذہانت والے ہیں، بہت بڑی ڈگری رکھتے ہیں، لیکن آپ کو توحید نہیں معلوم ہے، شرک اور توحید میں تمیز نہیں کرتے آپ، تو یہ تو جہالت ہوئی نا. جو سب سے اہم چیز جاننے کی تھی، جو ضروری ہے، وہ آپ جانیں. دنیا جان لیا تو کیا فائدہ. تو یہاں یہی حال نظر آتا ہے. یہود و نصارہ کی مشابہت یہاں بھی دکھائی دے گی آپ کو کہ ایک طرف پیر و مشائخ کو مانا تو ان کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا. کیا پیر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہی دین ہے، اللہ اور رسول کیا کہتے ہیں کنارے. ہم چشتی، ہم قادری، نقشبندی، سہروردی، رفاعی، تیجانی، فلاں اور فلاں سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں. اب اس سلسلے کے ذریعے ہم کو جو کچھ عبادت طریقہ ملا ہے ہم وہی کریں گے. وہ لپیٹ کر رکھ دو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے. نہیں، قرآن حدیث قال اللہ قال الرسول نہیں چاہیے. یہ صوفیوں کے ہاں لکھا ہوا ہے بنیادی آداب میں کہ آپ اگر سلسلے سے جڑ رہے ہو تو قرآن حدیث کو کھرچ کے نکال دو، قال اللہ قال الرسول یہاں نہیں چلے گا. پیر صاحب جو کہہ رہے ہیں سلسلے کی جو عبادت ہے وہی کرنا ہے، وہی ماننا ہے، چو شرع نہیں کرنا ہے. یہ پابندی لگا دی گئی. یہاں میں ایک خاص نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ اس سلسلے کو دیکھیں گے. ہندوستان کی ایک شخصیت ہے امداد اللہ مہاجر مکی. میں نے سنا ہے کہ وہ خود عالم نہیں تھے لیکن بڑے بڑے علماء ان کے مرید تھے. تو ایک طرف یہ تصوف میں جو مشیخت کا، جھوٹی شیخوخت اور ان کی بزرگی کا سلسلہ چلا، یہاں بھی اپنے اوپر نیکی، شرافت، تزکیے کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے مرشدین بن گئے لوگ. اور لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ان جاہلوں کے پیچھے چلا، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ سب قربان. ہاں، ایک طرف. اور دوسری طرف یہ ان کا معاملہ تھا. ہاں،
اس کے بالمقابل آج آپ دیکھیے کہ اس کا دوسرا ورژن افراد و تفرید کا یہ نظر آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے کوٹ پینٹ پہنتا ہے، استنادی علم دین کو گہرائیوں سے سیکھا نہیں ہے، مستند عالم نہیں ہے، اور اسے خبط سوار ہے عالم بننے کا، فتویٰ دینے کا، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا۔ ہاں، چنانچہ ہم دیکھیں آج ایک اصطلاح چل رہی ہے بردرز، یہ نصارہ کی اصطلاح ہے، بردرز اور سسٹرز۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اصولی بات کہتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے ہم فلاں فلاں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہاں، کسی کو بھی نہیں، نہ تصوف میں اور نہیں، یہ دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ میرے ہاتھ میں جو پرچیاں ہیں اس میں جو اقوال اور دلائل ہیں، ہاں، یہ دو طرف کے ہیں، اور میں ابھی اس کو شروع بھی نہیں کر سکا، انشاءاللہ آئندہ کسی جمعہ میں یہ پیش کروں گا، اور ضرور ہے، بہت ضروری ہے یہ کہ سلف نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے خارجیوں کا نام لے کے جس طرح ذکر کیا، علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے بہت سارے علماء نے کہا کہ جو لوگ گمراہ ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، ایسے لوگوں کا تقاضا ہے تو نام لے کر رد کرنا چاہیے، نشاندہی کرنا چاہیے، تعیین کرنی چاہیے۔ یہاں شخصیت کی برائی مقصود نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو گمراہی سے آگاہ کرنا ہے کہ آپ اس کے پیچھے چلے تو غلط ہے، کیونکہ عوام کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ابھی میں نے کہا نا کہ کوئی دعویٰ کرے اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ ٹی وی چینل پہ دیکھا، ہمارے یہاں لوگوں کو ماننے نہیں ماننے کا معیار کیا ہے؟ ابھی میں کہہ رہا تھا نا کہ معیار نہیں ہے، اصل بحث اس پر ہونی چاہیے، کس کو ہم مانیں، کس کے پیچھے چلیں، کس کو نہ مانیں۔ بہت ضروری اصول جانے قرآن و حدیث کا، سلف کا طریقہ جانے۔ اب کسی نے کوئی بھی دعویٰ کر دیا، پھکڑ بازی کی، ہمارا نوجوان متاثر، کوئی معیار ہی نہیں ہے، وہ جاہل ہے، وہ عالم ہے، اس کے دلائل کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ باتیں وہ ضرور پیش کر رہا ہے، لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، یہ جاہل آدمی جانتا ہی نہیں ہے۔ دجال آئے گا نا تو ان سے بڑے بڑے چمتکار دکھائے گا، ہاں، مردہ کو زندہ کر دے گا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسی کئی چیزیں جو باقاعدہ شعبدے کی اور معجزے جیسی نظر آئے گی، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تب یہ لوگ کہاں جائیں گے جو ہلکے پھلکے پھکڑ بازوں کے پیچھے جانے لگتے ہیں؟ ہاں، یہ دنیا یہ قرآن و حدیث کی دلیلوں کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اصول ہی نہیں جانتے۔ میں نے دو پہلو لیے تھے یہاں، ایک اہل علم جو صحیح علماء ہیں ان کو ماننا اور ان پر طعن و تشنیع کرنا کتنا نقصان دہ ہے۔ یہ ایک کتاب کے کچھ صفحات ہیں، میں صرف ہیڈنگ پڑھ پاؤں آج۔ ان کا کہ الآثار الخطیرہ المترتبہ علی الطعن فی علماء السنہ، یہ تحذیر و صفحہ الاحلام فی الطعن فی الائمۃ الاعلام کتاب میں سے ہے، عربی کی۔ اس میں عنوان ہے، ایک تیسری فصل ہے یہ کہ علماء سنت، علماء حق جو ہیں ان پر طعن و تشنیع، ان کی بے عزتی کرنا، ان کو متہم کرنا، طعن و تشنیع کرنا، اس پر کیا کیا برے نتیجے برآمد ہوتے ہیں۔ انہوں نے 10 سے زیادہ نقصانات بیان کیے ہیں، اور ہر چیز کی دلیلیں قرآن، حدیث اور سلف کے اقوال نقل کیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے مجھ کو پیش کرنے کے لیے کئی ہفتہ درکار ہے، صرف یہ والا حصہ کہ آپ اگر اہل علم، میں صرف 2-3 باتیں ذکر کروں اور دلائل کا موقع نہیں ہے، آپ اگر علماء حق کی مخالفت کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، غیبت چغلی کرتے ہیں، ان کی شان گھٹاتے ہیں، تو کیا کیا نقصانات ہیں اس سے؟ سب سے پہلے یہ کہ اللہ سے یہ جنگ کا اعلان ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اس پر علماء کے اقوال ہیں، ہاں، بہت سارے علماء کے اقوال ہیں جو میرے ہاتھ میں ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے، کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ ایمان والے اور متقی، اور ان میں سر فہرست وہ علماء ربانیین جو صحیح منہج اور حق والے ہیں، علم و عمل والے۔ ان سے خطا ہوتی ہے اپنی جگہ، لیکن آپ ان سے دشمنی کر رہے ہو، آپ اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہو۔ یہ حدیث قدسی ہے بخاری کی، اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے کسی ولی کے دشمنی کرے میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اللہ سے جنگ کر کے جیتیں گے، ٹکیں گے؟ اسی طریقے سے شیخ نے یہ بتایا کہ یہ جاہلیت کے عمل میں سے ہے۔ ہاں، انہوں نے اس سلسلے میں بڑی پیاری دلیل دی شیخ فوزان یا شیخ ابن عثیمین کے قول سے، کہ انہوں نے قرآن سے دلیل دی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت پیش کی، ان کی دعوت کو جن لوگوں نے مانا تو مخالفین نے کیا کہا؟ وَمَا نَرَاكَ إِلَّا اتَّبَعَكَ أَرَاذِلُونَا، کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں نوح علیہ السلام کہ آپ کی اتباع جو ہمارے رذیل لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس نقطہ بتایا کہ انبیاء کی پیروی کرنے والوں کو لوگ سماج میں حقیر و ذلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو سنت والے علماء ہیں ان کی حالت کیا ہے۔ علماء ہوں، نیک صالح متقی پرہیزگار ہوں، لوگ ان کو حقیر دیکھتے ہیں اور حقیر بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خارجیت کا طریقہ ہے
حزبیت، اخوانیت یہی کر رہی ہے، غیر مسلموں کا طریقہ، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کا طریقہ. یہ کہہ رہے ہیں علماء کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں، ان کو واقعات کا علم نہیں، یہ حیض و نفاس کے علماء ہیں، کتابوں میں لکھا ہے یہ سب ان لوگوں نے. عوام کو اور لوگوں کو جو ہے ان سے بدظن کیا علماء سے. اس میں نقصانات میں دیا ہے کہ علماء کی جو شان گھٹاتا ہے وہ شریعت کی شان گھٹاتا ہے، علم کی شان گھٹاتا ہے، دعوت کے عمل کو نقصان پہنچاتا ہے. اس میں انہوں نے جملہ لکھا، میں نے سوچنے لگا کہ ہمارے ہندوستان اور مالیگاؤں کے حالات سے بھی ان کو واقفیت ہے، عرب عالم ہے، کہ اس بنیاد پر کسی سے بغض کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے اس کی تقریر نہیں سننا، اس کے خطبے میں نہیں جانا. انہوں نے مثال میں لکھا ہے اس کی نہیں سننا، اس کے ایسا کہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ ایسا کر کے وہ دعوت و تبلیغ کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، دین سے دور کر رہا ہے. آپ جب کسی عالم کی توثیق کی تردید کرتے ہو، اس کی شان پر دھبا لگاتے ہو، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عام آدمی اس سے استفادہ نہیں کرتا، اور وہ بہت ساری جو مفید باتیں بتاتا ہے عام آدمی اس کو سنتا نہیں ہے، سنتا ہے تو مانتا نہیں ہے کہ یہ تو ایسے ہیں. نتیجے میں آپ دین کو رد کر رہے ہو، دین کی دعوت اور تربیت کو آپ جو ہے اس پر قدغن لگا رہے، رکاوٹ ڈال رہے. علماء کی مخالفت نبی کی وراثت، میراث نبوی کی تحقیر ہے، یہ انہوں نے بیان کیا. علماء کی مخالفت غیر مسلموں کی مددگاری ہے. آج ہمارے یہاں جو سلسلے، جو سازشیں غیر مسلموں کی کامیاب ہو رہی ہے، منکرین حدیث، صحابہ کو طعن و تشنیع کرنے والے، ان کے یہ اعلی کار جو مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں، یہ اصحاب جو بود استار جو شرک کے سینٹرز چلا رہے ہیں. ہاں آپ دیکھیں خفیہ خبریں، آج کا دور بڑا خبروں کے بارے میں لیکن لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. بڑے بڑے پیر صاحبان چرچ آف انگلینڈ سے، لندن سے، امریکہ سے وظیفہ پاتے ہیں، ان کو مدد ملتی ہے، ان کے اس میں جاتے ہیں. وہ قادری صاحب کی وہ آئی تھی، کلپ آئی تھی، چرچ میں جا کے جو ہے پادری سے جو ہے اس کو مؤدبانہ ملاقات کر رہے ہیں، ان کے ڈانس اور مجلس میں شریک ہو رہے ہیں. پاکستان کے ایک پادری مسلمان ہوئے عبداللہ پیٹر، اور سلپ ٹوٹ گئی، اس نے بتایا کہ پیر صاحبان کو میں پیسہ پہنچاتا تھا، میرے والد پہنچاتے تھے. وہ آ کے آپ کے اندر تزکیے کی بات کرتے ہیں اور پیسہ لے رہے ہیں چرچ آف انگلینڈ سے. کیا چاہتے ہیں؟ وہاں جا کے تقریر کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں خطرناک کون ہے، ان کے خلاف جھوٹی کمپلین دیتے ہیں. پولیس کو اس کو ضرورت ہے کہ فلاں کو پھنسانا ہے تو یہ لوگ اس کے لیے ویسا جیسا وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. بابری مسجد توڑنا ہے تو پورے ملک میں یہ لوگ تقریر کرتے پھرتے ہیں، کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، اور ہمارا نوجوان اندھاؤں کے پیچھے جاتا ہے. ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ علماء کی مخالفت کے کتنے نقصانات ہیں آپ کو اور ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ سوچئے کہ دین حق آج کہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کو علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو. یہ اہل ذکر کون ہیں؟ الٹے سیدھے واقعات بتانے والے نہیں، قرآن حدیث کو جاننے والے، اس پر عمل کرنے والے، صحیح عقیدے اور صحیح منہج والے. لیکن ان کو تو ٹانگ کھینچ کے جو ہے دفن کرنے کی کوشش کر لیا. ایک عام آدمی، جاہل آدمی ان کی عزت نہیں کرتا، غنڈے کی جتنی عزت کرے گا ایک مولوی کی نہیں کرے گا. یہ آج ہمارا مزاج بنا ہوا ہے. ہاں اندازہ لگائیے ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ نقصانات ہیں، میں نے بہت ہلکا اور بہت کم بیان کیا. اس کے بالمقابل اب اس میں مددگار ہونے والی ایک چیز یہ ہے کہ بہت سارے آج بھی غیر مستند علماء بنے ہوئے ہیں. میں ایک قول علامہ ابن حزم کا پیش کروں. یہ کہتے ہیں کہ لا آفت علی العلوم واہلها اضر من الدخلاء فیها وهم من غیر اہلها. کہہ رہے ہیں علم اور اہل علم پر اس سے بڑی کوئی آفت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے کہ اس کے اندر دخلا، دخیل کی جمع یعنی دخل اندازی کرنے والے، گھسپیٹھیے، کہ اس میں گھسپیٹھیے آ جائیں، دخیل آ جائیں. وہم غیر اہلہا، جبکہ وہ اس کے اہل نہیں ہے، اہل علم نہیں ہے. اہل علم نہیں ہے لیکن اہل علم کا چولا پہن کے عالم بن کر آ رہے ہیں. شیخ کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُمْ، کیوں یہ نقصان ہے سب سے بڑی آفت؟ فَإِنَّهُمْ يَجْهَلُونَ وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ. وہ جاہل ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، علم رکھتے ہیں. اب ہمارے یہاں غیر مستند جو لوگ فتوے دے رہے ہیں وہ تو ہیں یہ سر فہرست. ہمارے یہاں جو چلتے پھرتے بہت سارے علامہ اور مفتیان ہیں نا، علماء کی باتوں میں کیڑے نکالتے ہیں. علماء سے جو بات آج کل میں نے دیکھا کہ خطیب، امام، عالم سے متعلق اصلاح کرنے والی بات سوشل میڈیا پہ چلتی ہے.
सोशल मीडिया पे खुतबा ऐसा होना चाहिए, फला आलिम ही को नहीं मालूम, इनको मालूम है कैसा होना चाहिए। और हमारे बाज उलमा भी ये करते हैं कि जो बात उलमा के दरमियान और उमरा के दरमियान करने वाली है वो अवाम में करते हैं और इसको शान समझते हैं। इस्लाह नहीं है यहाँ अब पोस्ट कहां की जाती है, किसको करते हैं, फला को सुनाना है, उसको तंज मारना है, तो वहां पोस्ट की जाती है। यहां इस जिम्मे में मैं एक बात कहना चाहता था, उसका मौका नहीं रहा, लेकिन बहुत अहम है, आज सरसरी कह के बाद में तफसीली बात करूंगा इंशाअल्लाह। कि हमारे यहाँ ये भी देखने में आया कि नौजवान ये सोशल मीडिया पे जो लगा हुआ रहता है, कहीं भी जाए, ये मेरा अपना मुशाहिदा तजुर्बा है, दूसरों का भी होगा, हमारे शहर में बाहर जाए तो लोग मुख्तलिफ शख्सियात के बारे में पूछते हैं, उसके बारे में क्या कहना है। अभी मैं कर्नाटक गया, वहां अबू खदीजा लंदन का है, वो अंग्रेजी में तकरीर करता है, हाँ वो भी ब्रदर है, और वो बोलता है कि हिंदुस्तान में कोई आलिम दीन है ही नहीं, और उसके मानने वाले हमारे यहाँ है साउथ में, वो अंग्रेजी जानते हैं, हमारे अंग्रेजी नहीं जानते, अगर जानते तो हमारे यहाँ भी नौजवान उससे मुतासिर जरूर हो जाते, हर चीखने वाले के पीछे चलते ना, तो इसलिए बचे हैं कि उसकी जबान हमारे नौजवान जानते नहीं है या सुनते नहीं है। केरला वाले जानते हैं, वहां मुतासिर है, केरला और उस इलाके के कुछ लोग। हिंदुस्तान में कोई आलिम ही नहीं है, वो ये कहता है। अब फला कोई डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में सवाल कर रहा है, कोई फैज सैयद साहब, कोई फला साहब, कोई फला साहब, ये क्या है। और हमारा नौजवान उनकी एक बात, एक स्पीच, एक क्लिप सुनता है, उसके पीछे लग जाता है, उसके बारे में क्या कहते हैं। मैंने किसी शेख शायद सालेह अल फौजान का किसी किताब में जिक्र पढ़ा, उन्होंने भी ये बात बयान की कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, दुरूस या दूसरे मामलात होते हैं, तो हमसे नई नस्ल के लोग जो सवालात करते हैं दीनी, उसमें ज्यादातर मुख्तलिफ शख्सियात और मनाहिज के बारे में पूछते हैं, शख्सियात के, वो फला कैसा फला कैसा। मैं हैरान हूं, क्या ये दीन है। आप अपना वक्त इन सब चीजों में क्यों लगा रहे हैं, हाँ? और ये फला और फला और फला, इनको आपने मशहूर किया। मुझे बताइए कि जितना डॉक्टर जाकिर नाइक, अबू खदीजा, फला ब्रदर को आप सुनते हैं, जिक्र करते हैं, क्लिप फॉरवर्ड करते हैं, उस पर जवाब देते हैं, उतना किसी आलिम के मामलात को करते हैं क्या, जो वाकई आलिम है, जिसके बयान में दीन है, इल्म है, मनहज है, क्या आप उसको करते हैं। आप खुद जाहिल हैं, आपको पता नहीं है कि कौन सी चीज बढ़ाना चाहिए, कौन सी नहीं, और उसमें लगे हुए हैं, और उलमा को बताने जाते, उसका जवाब दीजिए। इसमें अक़वाल में है कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह बिदतियों से इतनी नफरत करते थे, उनका जिक्र करना पसंद नहीं करते थे। मुहासिबी का रद्द किया, एक शख्स आया, उनके एक ताल्लुक वाले शागिर्द ने लाया, कहा कि ये फला फला बुजुर्ग हैं, ये उस आदमी की मजलिस में जाते हैं मुहासिबी की, आप क्या कहते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल गुस्से से लोग सुर्ख हो गए, कहा उसकी मजलिस में फला फला अच्छे आदमी गए, गुमराह हो गए, नहीं जाना चाहिए। ये शख्स वो कर ही नहीं सकता जो अल्लाह और उसके रसूल को मानता है और जो खबर रखता है। तो उन्होंने कहा कि वो तो कुछ अच्छी बातें भी, देखिए ये हमारे यहाँ यही लोग बयान करते हैं कि वो अच्छी बातें भी तो बयान करते हैं। तो इमाम अहमद ने कहा कि कौन से लोग हैं जो बुरी बात बयान करते थे, ये फला और फला नाम लिया बिदतियों का। लेकिन इससे बचा जाए जो अकीदा खराब करने वाला है। दुनिया में कोई बातिल ऐसा नहीं है जो जिसके पास कुछ अच्छी बातें ना हो, कुछ ना कुछ अच्छी बातें होगी ना सबके यहाँ। अल्लाह के रसूल ने जुल्खुवैसरा का नाम लेकर रद्द किया, इसलिए खारजियत का वो जिक्र है। तो इस बुनियाद पर जो ऐसा बातिल या बिदत वाला मामला होगा जहां रद्द करने की जरूरत पड़े तो नाम लेकर रद्द करेंगे। इस पर हमारे सलफ कायम थे, कोई मुदाहनत इख्तियार नहीं की। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर आपके पास उसूल है तो आप देखेंगे कि यह आदमी सही मनहज पे है, यह गलत मनहज पे है। अब जो गलत मनहज का है ना, उसको छोड़ दीजिए। अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह के सामने, मैं नाम भूल रहा हूं, एक शख्सियत का जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा उसका नाम मत लो, और फिर उसका जिक्र ही नहीं किया, और वो जो है गुमशुदा हो गया, उसका नाम मिट गया। उसी में किताब में इसमें मौजूद है, ये कहते हैं कि जब उसकी मौत हुई तो 3 या 4 लोग उसके जनाजे में थे। आप मशहूर करते हैं, आप मशहूर करके क्या नुकसान पहुंचाते हो पता है। ये जो नौजवान ये इतनी बहस करते हैं, ये उलमा को पीछे डालते हैं। आम आदमी और जाहिल आदमी के सामने लगता है कि यही ब्रदर जो है इस्लाम के नुमाइंदे हैं, इनसे फतवा पूछा जाए। हाँ, अभी मुझसे एक शख्स नासिक में मिला था, हाँ, वो कहने लगा फला फला जगह नासिक में मैं गया, इनके पीछे नमाज नहीं, उनके पीछे नमाज नहीं, ये बहस हुई। तो बोले मैंने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक को देखा जाए। मैंने देखा कि उनको किसके पीछे नमाज पढ़ना, किस मस्जिद में पढ़ना, किस मस्जिद में नहीं पढ़ना, ये उनको देख रहे हैं। आप गौर कर रहे हैं, एक आम आदमी ये कह रहा है, ड्राइवर है वो, उसको जब दीन का मसला पूछना है तो वो डॉक्टर जाकिर नाइक की तरफ रुजू कर रहा है।
ڈاکٹر ذاکر نائک مفتی ہیں, صحیح منہج والے ہیں, عالم دین ہیں, فتویٰ دینے کے اہل ہیں. صحابہ کرام, بعض تابعین کہتے ہیں کہ صحابہ میں ایسے 120 لوگوں کو ملا. میں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں 120 صحابہ سے ملا. جب ان سے سوال کیا جاتا تو دوسرے کے پاس بھیجتے. 120 صحابہ, اور یہ عام ڈگر تھی. میں نے بہت سارے موقعوں پر کچھ اقوال بیان کیے, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے, کہ یہ معاملہ تھا. یہاں چھوٹوں کو بڑا بنانا, غیر علماء کو عالم بنانا, غیر علماء اپنے آپ کو علماء کے مقام پر پیش کر رہے ہیں, اس کی کیا کیا خرابیاں ہیں ہم کو اندازہ نہیں ہے. اور ہم لوگ اس کو فارورڈ کر کے, اس پہ بحث کر کے ان کو زندہ کرتے ہیں, علماء کو غائب کرتے ہیں. علماء کی آپ اتنی بحث کیجئے, ان کی فارورڈ کیجئے, ان کو عالم بنا کر پبلک میں پیش کیجئے کہ ایک ڈرائیور کو جب دین پوچھنا ہو تو وہ عالم سے پوچھے, یوٹیوب پر جا کے بھی, برادر سے نہیں. یہ ہمارے اور آپ کی غلطی ہے کہ ہم نے مشہور ان کو کیا جو اس لائق ہے ہی نہیں, اس میدان کے ہے ہی نہیں. یہ ساری چیزیں ہماری بے اصولی کی بنیاد پر ہے. لہٰذا ہم اصول کو جانیں. میری بات انتہائی ادھوری ہے, اور انشاءاللہ یہ مضمون اگر میں یہاں رہا تو آئندہ ہفتہ یا آئندہ کسی ہفتے میں اس کو میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے اس کے راستوں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اس کو اپنی طاقت کے مطابق کما حق کو ادا کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.